بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرانس نے اپنے اسکیلپ یا آپ کہہ لیں گے اسٹارم شیڈو ایئر لانچ کروز میزائل کی پروڈکشن کو دوبارہ شروع کر دیا ہے، اور اس میزائل کے پروڈکشن شروع کرنے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ میزائل 15 سال بعد فرانس جو ہے دوبارہ بنانے جا رہا ہے، یعنی کہ 15 سال تک فرانس نے اس میزائل کی جو پروڈکشن تھی اس کو سٹاپ کیے رکھا تھا۔ جو بھی اسکیلپ کروز میزائلز فرانس کی انوینٹری کے اندر موجود تھے ان کو فرانس نے بڑھایا نہیں، لیکن جب یوکرین اور رشیا کی جنگ لگی تو فرانس نے اور برٹن نے اپنے اسکیلپ یا آپ کہہ لیں کہ اسٹارم شیڈو کروز میزائلز یوکرین کو دینا شروع کر دیے، اور اس طرح سے فرانس اور برٹن کی جو انوینٹری تھی ان دونوں میزائلوں کی، یہ بیسیکلی سیم ہی میزائلز ہیں، وہ کم ہونا شروع ہو گئی۔ تو اب 15 سال کے بعد فرانس کے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اسکیلپ کروز میزائل کی پروڈکشن کو جو ہے وہ دوبارہ شروع کر دیا گیا، اور 15 سال کے اندر فرانس کی طرف سے ایم بی ڈی اے کمپنی کو پہلا آرڈر جو ہے وہ پلیس کر دیا گیا ہے۔ ایم بی ڈی اے جو ہے وہ بیسیکلی ایک یورپین کمپنی ہے۔ اس کمپنی کے اندر فرانس بھی شامل ہے، برطانیہ، اٹلی اور جرمنی، یہ سارے کنٹریز شامل ہیں، اور یہی وہ ایم بی ڈی اے کمپنی ہے جو یہ اسکیلپ کروز میزائلز بناتی ہے۔ اس کمپنی نے 15 سال سے اس کروز میزائل کی جو پروڈکشن تھی اس کو آن نہیں کیا تھا، ضرورت ہی نہیں تھی، کوئی آرڈر ہی پلیس نہیں کر رہا تھا، لیکن اب فرینچ گورنمنٹ کی طرف سے پہلی دفعہ 15 سال میں ان میزائلوں کا پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا گیا، اور اس وجہ سے ایم بی ڈی اے نے یہ میزائل دوبارہ بنانے شروع کر دی ہیں۔ فرانس کے ڈیفنس منسٹر نے یہ اعلان 9 جولائی کو اپنے برٹن کے دورے کے دوران جو ہے وہ کیا۔ بیسیکلی وہ ایم بی ڈی اے کی ایک فیکٹری گئے ہوئے تھے جہاں برطانیہ کے وزیر دفاع بھی ان کے ساتھ موجود تھے، تو انہوں نے میڈیا کے سامنے یہ اعلان کیا ہے۔ جب ایسا اعلان آپ میڈیا کے سامنے کرتے ہیں تو اس کمپنی کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوتا ہے، اس کمپنی کے سٹاکس وغیرہ جو ہیں وہ اوپر چلے جاتے ہیں، پلس آپ اپنے لوگوں کو اور اپنے ایڈورسریز کو ایک پیغام جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے اس ویپن سسٹم کی دوبارہ جو ہے وہ پروڈکشن شروع کر دی ہے۔ ڈیفینیٹلی 15 سال پہلے جب یہ میزائلز ایم بی ڈی اے کمپنی تیار کر رہی تھی تو اس وقت کی ٹیکنالوجی اور آج کی ٹیکنالوجی میں کافی زیادہ فرق ہے۔ ہو سکتا ہے آج جب یہ جو نئے بیچ کے اسکیلپ یا اسٹارم شیڈو کروز میزائلز تیار کیے جائیں تو وہ پرانے میزائلوں کے مقابلے میں بہتر پرفارم کریں، ان کی سپیڈ میں فرق آ سکتا ہے، اوور آل ویٹ جو ہے اس کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے، ڈریگ کو کم کیا جا سکتا ہے، بہتر ایرو ڈائنامکس جو ہے وہ بنائے جا سکتے ہیں، اور اس طرح سے آپ کہہ لیں کہ میزائل کی جو لیتھیلٹی ہے اور اس کی رینج جو ہے اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ خیر یہ چیزیں تو انہوں نے نہیں اپنے اس دورے کے اندر بتائیں، لیکن یہ میرا انالیسز ہے کہ 15 سال پہلے جو الیکٹرانکس، ایویونکس وغیرہ اور جو ڈیزائن اس میزائل کے اندر انسٹال کیا گیا تھا اس کی پروڈکشن کے دوران، اب تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو گئی ہوں گی۔ ڈیفینیٹلی اس میزائل کو آپریٹ کرنے کے لیے جو گائیڈنس سسٹمز وغیرہ ہیں ان کو بھی بہتر بنایا گیا ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیا بیچ اب نکلے گا اسکیلپ کروز میزائل کا یا اسٹارم شیڈو کروز میزائل کا، وہ پرانے بیچز کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوگا۔ اچھا، اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فرانس اور برٹن دونوں نے اپنے سٹاک پائلز کے اندر سے یہ کروز میزائلز یوکرین کو دیے تھے، اور یوکرین نے ان اسکیلپ کروز میزائلز کو اپنے Su-24 فائٹر جیٹس کے اوپر جو ہے وہ انٹیگریٹ کیا، اور انہی کے ذریعے سے جو ہے وہ ان بڑے بڑے اسٹارم شیڈو کروز میزائلز کو رشین فورسز کے اوپر یا رشین ٹھکانوں کے اوپر جو ہے وہ فائر کیا جاتا تھا۔ تو برطانیہ اور فرانس کے جو سٹاک پائلز تھے ان کروز میزائلز کے وہ کم ہو گئے، تو اسی وجہ سے ان میزائلوں کی پروڈکشن دوبارہ شروع کی گئی ہے تاکہ میزائلوں کا جو ذخیرہ ہے اس کو برقرار رکھا جائے، مینٹین رکھا جائے، اور اگر رشیا کے ساتھ آنے والے دنوں میں نیٹو کنٹریز کی کوئی جنگ ہوتی ہے تو نیٹو کنٹریز کا اپنا سٹاک پائل جو ہے وہ رشیا کے خلاف بھرپور رہے، پورا رہے۔ یہ بیسیکلی ایک ایئر لانچ کروز میزائل ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، پریسین گائیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ آتا ہے اور اپنے ٹارگٹ کو ٹھیک ایکوریسی کے ساتھ جا کے ہٹ کرتا ہے، اور یہ دشمن کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو پینیٹریٹ کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے۔ اس قسم کے میزائلوں کو ہارڈنڈ اور ہائی ویلیو ٹارگٹس کی طرف جو ہے وہ فائر کیا جاتا ہے، اور اس میزائل کی 15 سال بعد پروڈکشن دوبارہ سٹارٹ ہونے سے ہمیں ایک اور چیز جو ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ نیٹو کنٹریز نے یوکرین اور رشیا کے درمیان جو جنگ ہے اس سے جو لیسن لرن کیے ہیں، ان میں سے ایک لیسن یہ بھی ہے کہ آپ کے یہ جو ایئر لانچ کروز میزائلز ہیں یہ کسی بھی جنگ کے اندر بہت زیادہ مفید رہتے ہیں اور بہت زیادہ آپ کو اچھی پرفارمنس جو ہے وہ دیتے ہیں، کیونکہ یوکرین جو کہ ان میزائلوں کا بیسیکلی آپریٹر تو نہیں تھا، لیکن یوکرین کو ایمرجنسی کی صورت میں یہ میزائل جو ہیں وہ پرووائڈ کیے گئے تھے، اور اس نے بھی ان میزائلوں کا تھوڑے وقت کے اندر بڑا زبردست استعمال کیا، اور رشین فورسز کو ان میزائلوں کی وجہ سے کافی زیادہ جو ہے وہ نقصان پہنچایا۔ تو یہ چیز فرانس اور برٹن کے لیے کافی زیادہ جو ہے وہ لوکریٹو ہے کہ یوکرین جیسا آپریٹر جو کہ ان میزائلوں کا پراپر استعمال نہیں کرتا تھا، اس کو بھی جب یہ میزائل پرووائڈ کیے گئے
تو اس سے ان میزائلوں کا جو رزلٹ ہے وہ کافی زیادہ بہتر نکلا۔ تو اگر فرانس اور برٹن جو ان میزائلوں کو خود سے اور کافی دیر سے استعمال کر رہے ہیں اور اپنے پائلٹس کو ان میزائلوں کے اوپر ٹرین کرتے ہیں، وہ اگر اس میزائل کو کسی بھی جنگ کی صورت میں استعمال کریں گے تو وہ یوکرین کے پائلٹس کے مقابلے میں اس میزائل سے زیادہ بہتر ریزلٹس جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ان اسکیلپ یا اسٹارم شیڈو کروز میزائلز نے رشیا کی بہت سی کمانڈ پوسٹ جو ہیں ان کو تباہ کیا ہے، خاص طور پہ بلیک سی فلیٹ کے اندر رشیا کا بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ ان میزائلوں کے ذریعے سے کیا گیا، اور ان اسکیلپ کروز میزائلوں کے حملوں میں رشین نیوی کے بہت سے شپس اور ان کے زمینی ٹھکانے جو ہیں ان کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ تو یہ اسکیلپ ایئر لانچ کروز میزائل کے حوالے سے ایک خبر تھی کہ اس کی پروڈکشن کو 15 سال بعد دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے، سوچا آپ کے ساتھ ڈسکس کروں۔ ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔